لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا نسبتوں میں سب سے اعلیٰ نسبت اللہ رب العالمین کے ساتھ نسبت ہے، اور نسبت میں عبودیت اور بندگی کی نسبت ہے، اور یہ اتنی اعلیٰ نسبت ہے کہ اس کے لیے قرآن کریم کا ایک واقعہ ہے جو پہلے پارے میں مذکور ہے۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کا اپنے اولادوں کے لیے، اس سے یہ حقیقت صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی کہ نسبتیں اور بھی ہیں، دنیاوی ضروریات بھی ہیں، دنیا کا کیریئر بھی ہم نے اپنا بنانا ہے، تعلیم بھی کرنی ہے، معاشی حوالے سے بھی فکر کرنی ہے، لیکن ان ساری کی ساری چیزوں میں اخروی اعتبار سے بھی ہم نے کچھ حصہ رکھا ہے یا نہیں رکھا؟ نسبتوں میں ہم نے حقیقی معنی میں اللہ کے ساتھ اپنی بندگی اور عبودیت کی نسبت کو بھی کچھ ٹائم اور کچھ حصہ دیا ہے یا نہیں دیا؟ یہ ہے قابل غور بات۔ اس چیز کو ہم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے دیکھنا ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جلیل القدر پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام جب ان کا دنیا سے جانے کا وقت آیا تو دنیا سے جانے وقت انہوں نے اپنی اولادوں کو جمع کیا، اکٹھا کیا اور اپنے پاس بلایا، اور بلانے کے بعد اپنی اولادوں سے یہ کہا کہ میرا تو اب وقت کم ہے، میں دنیا سے اب جانے والا ہوں، میں تو دنیا سے اب جا رہا ہوں، میرا وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولادوں میں نبی حضرت یوسف علیہ السلام اور بے شمار بیٹے، پوتے، پوتیاں، ایک بڑی تعداد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی۔ قرآن کریم تو تعداد کی طرف نہیں جاتا، نہ ہی قرآن کریم تعدادوں کی کتاب ہے، اور نہ ہی قرآن کریم تعداد کو اتنی زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ تورات اور زبور، انجیل وغیرہ کتابیں پہلے گزری ہیں، اس میں تعداد کی طرف، گنتی کی طرف بھی زیادہ توجہ دی گئی ہے۔ قرآن کریم نے تعداد کی طرف اتنی زیادہ توجہ نہیں دی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، ان کے پوتے، ان کی پوتیاں، بیٹے اور بیٹیاں، بہت سارے افراد جمع ہیں، بڑی ایک تعداد بن گئی ہے۔ ان ساروں کو اپنے پاس بلایا اور اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد ایک بات ارشاد فرمائی۔ وہی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ نسبتوں میں سب سے بڑی نسبت اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اور دنیاوی لحاظ سے اپنے کیریئر کی فکر کرنا تو اخروی اعتبار سے بھی اپنی زندگی کی طرف توجہ دینی ہے۔ انسان جب دنیا سے جا رہا ہو تو اس اطمینان سے جا رہا ہو کہ میرے پیچھے والے الحمدللہ وہ میرے بعد دین پر ہی قائم رہیں گے۔ تو حضرت یعقوب نے ساری اولاد کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد ایک بات ارشاد فرمائی کہ ما تعبدون من بعدی ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ میری اولاد میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرا وقت کم ہے،
لیکن مجھے ذرا یہ بتلاؤ کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد تم عبادت کس کی کرو گے؟ یہ زندگی گزارنے کا سلیقہ طریقہ، اور دنیا سے جاتے وقت اپنے پیچھے والوں پر اطمینان کا اظہار کر کے دنیا سے جا رہے ہیں کہ بیٹوں میں دنیا سے جا رہا ہوں، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ سوال یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کیا ضرورت پیش آئی؟ کتنا بڑا خاندان، نبیوں کا خاندان ہے، پھر بھی فکر مند ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی، حضرت اسحاق ان کے والد وہ اللہ کے نبی، اسحاق کے والد ابراہیم وہ اللہ کے نبی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام فکر مند ہے کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ فکر مند اپنے اولاد کے لیے۔ عزت والا خاندان، اکرام والا خاندان۔ پیغمبر سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ من هو الکریم، عزت والا کون ہے؟ عزت والا کون ہے؟ تو پیغمبر نے جواباً ارشاد فرمایا الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف، پھر یعقوب، اسحاق، ابراہیم، یہ کریم ابن کریم، کریم ابن کریم، شریف ابن شریم، عزت ابن عزت والے، شرافت والے، یہ کیا ہیں؟ دنیاوی اعتبار سے اللہ نے ان کو ایک شرافت اور عزت کا مقام دیا ہوا ہے کہ یوسف بھی نبی ہیں، یعقوب بھی نبی ہیں، اسحاق بھی نبی ہیں، اور ابراہیم بھی نبی ہیں۔ یہ اتنا عزت والا خاندان ہے، شرافت والا خاندان ہے، نبیوں کا سلسلہ چل رہا ہے اس خاندان میں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ ان کے پوتے، لکڑ پوتے، یہ سلسلہ آگے چل رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملت ابیکم ابراہیم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ان کے پردادا، ان کے بارے میں قرآن کریم نے بھی کہا، حدیث میں بھی بہت کچھ ملتا ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے توحید کی خاطر سب سے پہلی ٹکر اپنے باپ سے لی، توحید کی خاطر سب سے پہلی ٹکر اپنے باپ سے لی، اور توحید کی خاطر بادشاہ وقت سے اس نے ٹکر لی، اتنا بڑا آدمی، اور اپنی توحید کے لیے بہت بڑے بڑے خطرات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برداشت کیے۔ اب وہ حضرت ابراہیم ہیں، پھر آگے بیٹے اسحاق ہیں، اسحاق سے آگے یعقوب ہیں، یعقوب کے بعد یوسف ہے۔ اتنا عظیم یہ خاندان ہے۔ حضرت یعقوب کو پتا ہے کہ ان کے رگوں میں خون کون سا چل رہا ہے، ان کی تاریخ کیا ہے، یہ خاندان ہمارا کتنا اعلیٰ ہے، کتنا عمدہ خاندان ہے، نبوت کا سلسلہ اس خاندان میں چل رہا ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں، اور جانے کے بعد پھر اپنے اولاد کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں ما تعبدون من بعدی، میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کتنی عجیب بات ہے اور کتنی بڑی بات ہے۔ دوستو، آپ اگر اس دنیا کے اندر، اس معاشرے میں اگر نظر دوڑائیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جب ہم دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے جانے کے وقت ان کی اگر وصیتیں لکھی جائیں تو بڑے بڑے دفتر تیار ہو جائیں، بڑے بڑے رجسٹر تیار ہو جائیں، کس چیز کے تیار ہو جائیں؟ وصیتوں کے، نصیحتوں کے اپنی اولاد کو، اور وہ نصیحتیں کریں
بیٹا ادھر تیری زمین ہے اس کا خیال رکھنا، فلاں جگہ تمہارا پلازا ہے اس کا خیال رکھنا، فلاں شہر میں تمہارے 4 پلاٹ ہیں ان کا خیال رکھنا، فلاں میرا کاروبار ہے اس کا خیال رکھنا، اور بیٹے اپنے بہنوں کا خیال رکھنا، اور فلاں جگہ پہ میرا اتنا بزنس ہے اس کا خیال رکھنا۔ اس قسم کی وصیتوں کے بڑے بڑے دفتر اور بڑے بڑے رجسٹر تیار ہو جائیں۔ ہماری وصیتیں یہ ہیں، ہماری دنیا سے جانے وقت کی نصیحتیں یہ ہیں کہ بیٹا یہ کاروبار ہے، یہ بزنس ہے، یہ زمین ہے، یہ پلاٹ ہے، اور فلاں شہر میں میرا پلازا ہے اور گاڑیاں ہیں، یہ ان کا خیال رکھنا۔ ہماری نصیحتیں اور وصیتیں یہ ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے، ان کے ذہن میں بھی بے شمار باتیں ہوں گی، اپنی اولاد کو جمع کرنے کے بعد یہ کہہ سکتے تھے کہ بیٹا اچھے طریقے سے زندگی گزارنا، با اخلاق طریقے سے زندگی گزارنا، اتفاق اور اتحاد سے زندگی گزارنا، کسی پر ظلم اور زیادتی مت کرنا، یتیموں کے مال پر ڈاکہ مت ڈالنا، اور انصاف کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا۔ بے شمار نصیحتیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل و دماغ میں ہوں گی۔ ان ساری نصیحتوں کو چھوڑ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے صرف ایک چیز کو لیا جس کو قرآن نے بھی ذکر کیا، کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں، میرے بیٹوں، مجھے تمہاری کسی اور چیز کی فکر نہیں ہے، مجھے اگر فکر ہے تو ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کیا کرو گے، میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ دنیا کے اندر تو بہت ساری جگہ ہیں سجدہ کرنے کے لیے، ہزاروں لاکھوں میں کروڑوں میں دیوتا موجود ہیں، خدا لوگوں نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، کوئی کس کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی کس کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی کس کے سامنے جھک رہا ہے۔ یہ سارے کے سارے جھوٹے خدا دنیا کے اندر لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں، اور کوئی کس کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی کس کے سامنے جھک رہا ہے۔ مجھے تمہاری فکر ہے کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ نبی، باپ نبی، دادا نبی، اور آگے پردادا بھی نبی، اس کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام کو کسی اور نصیحت کی طرف نہیں جانا پڑا۔ اگر ان کو نصیحت کر رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں، فکر مند ہیں، تو ما تعبدون من بعدی، میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ معلوم کیا ہوا کہ انسان جب دنیا سے جا رہا ہو تو اس اطمینان قلب سے دنیا سے جا رہا ہو کہ پیچھے والوں کے بارے میں وہ فکر مند نہ ہو، مطمئن ہو کر جائے کہ الحمدللہ میں دنیا سے تو جا رہا ہوں، میری اولاد صحیح راستے پر چڑھ چکی ہے۔ دنیا سے اس طریقے سے جاؤ۔ یہی فکر حضرت یعقوب علیہ السلام کے اندر تھی، اور قرآن ہمیں یہ چیز بتلاتا ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی فکر تھی۔ تو جواباً بیٹوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب موت کا وقت قریب تھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام فکر مند تھے۔ تو بیٹوں نے جواباً ارشاد فرمایا، قالوا نعبد الہک وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ۔ ابا جان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم عبادت کریں گے الہ کا، جو تیرا الہ اور معبود ہے ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ، اسماعیل، اسحاق، اور آپ کے جو باپ دادا تھے، ابراہیم تھے، اسحاق تھے، جو ان لوگوں کا الہ تھا، معبود تھا، ہم بھی اسی کی عبادت کریں گے، کسی اور کی نہیں کریں گے۔ یہ بیٹوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو جواب دے دیا۔ اس سے علماء نے کیا لکھا، کیا نتیجہ اخذ کیا کہ جب انسان دنیا سے جا رہا ہو تو اطمینان لے کر جا رہا ہو کہ الحمدللہ میری اولاد دین پر ہے،
دین پر قائم ہیں، دین کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ مسلمان چھوڑ کے جا رہا ہوں، دیندار چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور ایک اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھکنے والے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ فکر دوستو اپنے اندر پیدا کرنی ضروری ہے۔ تو دنیا کے اندر اگر ہم اپنی اولادوں کی نسبتوں کی طرف دیکھیں تو اور نسبتیں بہت ساری ہیں، لیکن صحیح والدین وہ ہیں کہ جو دنیاوی اعتبار کے ساتھ ساتھ اپنی اولادوں کی آخرت کی فکر بھی کرے کہ میرے اولادوں کی آخرت کا کیا بنے گا۔ جس طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو فکر تھی کہ میرے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، اللہ ہی کی عبادت کریں گے نا؟ تو انہوں نے بھی جواب دیا ہاں کہ اللہ ہی کی عبادت کریں گے۔ تو دنیا کے اندر دوستو اولاد کے ساتھ اگر محبت ہے تو پھر ان اولادوں کی اس دنیاوی زندگی کو بنانے کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی آخرت کی زندگی کی فکر بھی کرنی ہے۔ ہم نے تو دنیاوی اعتبار سے اپنے اولاد کا کیریئر بنانے کے لیے کتنی محنتیں کی، کوششیں کی۔ کہاں سے کھائیں گے، کدھر سے پیئیں گے، ان کے کاروبار کا کیا ہوگا، اور ان کے رہنے سہنے کا کیا ہوگا، ان کے مکانات کا کیا ہوگا، ان کے رہائش کا کیا ہوگا۔ ہماری ساری محنت اور کوشش اسی کے درمیان گھومتی ہے، لیکن ہمیں اخروی اعتبار سے کوئی فکر نہیں ہوتی۔ ہمیں اپنی اولادوں کی فکر اخروی اعتبار سے کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ آج ہم اپنی اولادوں کے لیے اداروں کا انتخاب کرتے ہیں، یہ ادارہ بڑا اچھا، یہ اسکول بڑا اچھا، یہ کالج بڑا اچھا، یہ یونیورسٹی بڑی اچھی، وہ بڑی اچھی۔ ہم سارے اپنی اولاد کے مستقبل کی فکر میں تو رہتے ہیں اور اس کے لیے اداروں کا انتخاب کرتے ہیں، اسکول اور کالجوں کا انتخاب کرتے ہیں، لیکن ان اسکول اور کالجوں اور یونیورسٹی کے انتخاب میں ہم نے کبھی بھی دین کو سامنے نہیں رکھا کہ میرا بیٹا بڑا بن جائے، بہت بڑا آدمی معاشرے کا بن جائے۔ آیا وہ دیندار بھی بن جائے یا نہ بن جائے اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ جذبہ مردوں کے اندر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے کہ یار اولاد اچھی تعلیمی درسگاہ میں جائے، دنیا کے ساتھ اس کی آخرت کی بھی فکر کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ بیماری خواتین میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ آپ معاشرے کا حصہ ہیں، آپ معاشرے میں رہتے ہیں، یہ بیماری خواتین میں اتنی زیادہ ہے کہ میرا بچہ، آپ اس کو اس کے مستقبل کی فکر نہیں، شوہر کو مخاطب کر کے آپ کو بچے کے مستقبل کی فکر نہیں ہے، آپ کو بچے کے کیریئر کی فکر نہیں ہے۔ ہمارا بچہ یوں بنے گا، ہمارا بچہ یوں بنے گا، ہمارا بچہ اس ادارے میں پڑھے گا، اس کو دین سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ یہ چیز کس میں ہے؟ یہ خواتین میں بہت زیادہ ہے، اور خواتین کے اس پر پکڑنے سے مرد بھی متاثر ہو جاتے ہیں، فوراً متاثر ہو جاتے ہیں کہ بھائی دیکھو ہم نے تو ایسے ادارے کا انتخاب کر لیا کہ جہاں پر دین ہے، وہ چھوڑو جی، دین کو کیا کرو گے، دنیا میں کیا بنے گا، اس کا مستقبل کیا بنے گا، فلاں کا بچہ یہ بن گیا، فلاں کا بچہ یہ بن گیا، فلاں کی بیٹی یہ بن گئی۔ یہ ساری چیزیں تو سامنے رکھتی ہے، لیکن عورت ذات میں بہت کم عورتیں ہوتی ہیں کہ جو اداروں کے انتخاب میں دین کو بھی سامنے رکھے کہ ہمارے بچوں کا آخرت کے اعتبار سے بنے گا کیا۔ دنیا کے اندر تو بڑا افسر لگ جائے گا، بہت بڑا آدمی بن جائے گا، لیکن بڑا آدمی بننے کے ساتھ ساتھ کیا اس کی آخرت بھی بنانے کی کوشش کی ہے؟ نہیں کی، اس کی طرف جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، آپ میں سے ہر ایک نگہبان ہے، اور ہر نگہبان سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیا کیا اولاد کے ساتھ، کس طرف لے کر گئے اس کو، کیا پڑھایا، کیا سکھایا، کتنا دین پہ لے کر آئے، یہ پوچھا جائے گا کل قیامت کے دن۔ علماء نے لکھا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، قرآن کریم نے کہا اس بچی کے بارے میں
جس کو مشرکین مکہ زندہ درگور کر دیتے تھے. آپ کو پتا ہے کہ وہ لڑکیوں کو برداشت نہیں کرتے تھے، عجیب معاشرہ تھا. تو زندہ بچی کو اٹھاتے، گڑا کھودتے اور دفن کر دیتے. قرآن کریم کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کل قیامت کے دن اس بچی سے بھی پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس گناہ کی پاداش میں زندہ درگور کیا گیا. یہ اس سے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا. اسی طریقے سے ہم زندوں سے بھی اللہ پوچھے گا، ہم والدین سے بھی اللہ پوچھے گا کہ اگر اس زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے والدین نے تمہیں کس پاداش میں زندہ درگور کیا، وہاں ان والدین سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی اس زندگی کے اندر رہتے ہوئے دینی اعتبار سے اپنی اولادوں کو جو زندہ درگور کیا، تم بھی آج قیامت کے دن کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے جواب دو. تم نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے تو اپنے بچوں کو زندہ درگور کیا. تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی اولادوں کو دینی اعتبار سے کیا دین دیا، کیا قرآن سکھایا، کیا علوم نبوت سے روشناس کروایا. بتلاؤ، تم نے تو دینی اعتبار سے اپنی اولادوں کو زندہ درگور کر دیا. دوستو، اس زندگی کے اندر رہتے ہوئے اگر اس دنیاوی زندگی کے لیے اپنا مستقبل بنانا ہے تو اس سے کئی گنا زیادہ ضروری ہے کہ اخروی اعتبار سے بھی اپنے اولادوں کی آخرت بنانے کی فکر کی جائے، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں سبق ملا ہے. تو ہمیں دنیاوی اعتبار سے بھی فکر کرتے رہنا چاہیے اور آخرت کے اعتبار سے بھی اپنی فکر کرتے رہنا چاہیے. یہ انتہائی ضروری اور لازمی ہے. ایک آدمی تھا چپڑاسی قسم کا، ایک دفتر میں کام کر رہا ہے. نماز کا وقت آتا ہے، نماز پڑھنے جاتا ہے. افسر نے پوچھا تمہیں کس نے اجازت دی، تم کیوں چھٹی کرتے ہو نماز کے اوقات میں؟ دفتری اوقات میں نماز کی کوئی چھٹی نہیں ہے. ظالم لوگ تو ہوتے ہیں دنیا میں، تو دفتری اوقات میں نماز کی کوئی چھٹی نہیں ہے، تم نماز کے لیے کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نماز پڑھنے جاتا ہوں، کسی اور چیز کے لیے نہیں جاتا. بھائی اجازت نہیں ہے یہاں کام کے دوران اٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے جانے کی. تو اس چپڑاسی نے اپنے افسر سے کہا کہ آپ بھی تو اٹھ کے جاتے ہیں پیشاب اور پخانے کے لیے، قضاء حاجت کے لیے، آپ کیوں جاتے ہیں؟ دفتری کاموں میں تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ جو وقت ہے وہ دفتری امور ہی میں لگانا ہے، اور پیشاب پخانے کے لیے اٹھ کے جاتے ہیں آپ، یہ تو دفتری اصول اور ضوابط میں نہیں ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو جواب میں وہ کہنے لگا کہ یہ تو میری جسمانی ضرورت ہے، پیشاب اور پخانے کے لیے جانا یہ میری جسمانی ضرورت ہے، اس لیے میں دفتر کے اوقات میں اٹھ کے جاتا ہوں تاکہ میری یہ جسمانی ضرورت پوری ہو جائے. چپڑاسی بڑا عقل مند تھا، کہنے لگا اگر پیشاب پخانا آپ کی جسمانی ضرورت ہے، نماز پڑھنا، اللہ کے سامنے جھکنا، یہ میری روحانی ضرورت ہے، یہ میری روحانی ضرورت ہے. تمہیں جسمانی ضرورت کی فکر ہے کہ میں صحیح سالم رہوں اور پیشاب اور پخانے کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا نہ ہوں، اس لیے اٹھ کے جاتا ہوں، یہ تمہاری جسمانی ضرورت ہے. میں اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے جاتا ہوں، نماز کی ادائیگی کے لیے جاتا ہوں، یہ میری روحانی ضرورت ہے، اس کے بغیر میں نہیں رہ سکتا. یہ ہے کمال. ایسے افراد معاشرے میں ہمیں ضرورت ہے، ایسے تعلیمی اداروں کی ہمیں ضرورت ہے، ایسے ماں کی ضرورت ہے جو اس طریقے سے بچے پیدا کرے، اور ایسی مائیں ہمیں چاہیے جو ایسے اولاد پیدا کریں کہ جو دنیاوی فکر کے ساتھ ساتھ دینی فکر کو اور آخرت کی فکر کو بھی لے کر چلنے والے ہوں، اپنا دنیا کا مستقبل بنانے کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کا بھی فکر کرنے والے ہوں. ایسے بچوں کی ضرورت ہے، ایسے والدین کی ضرورت ہے. کیا معاشرے کے اندر رہتے ہوئے
ہمیں دیندار صحافی کی ضرورت نہیں ہے، دیندار ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، دیندار سائنسدان کی ضرورت نہیں ہے، کہ اس معاشرے کو دیندار سیاستدان کی ضرورت نہیں ہے، کیا ایک دیندار ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے اس معاشرے کو؟ ضرورت ہے۔ یہ ضرورت کیسے پوری ہوگی؟ کہ جب ہم اپنی اولادوں کی تربیت دنیاوی اعتبار سے کرتے ہوئے اس کی آخرت کی اور دین کی فکر بھی کریں گے، پھر ہمیں ہر شعبے میں، ہر جگہ پہ دنیاوی ماہرین کے ساتھ ساتھ دین کا درد رکھنے والے وہ افراد بھی میسر ہوں گے۔ یہ موضوع بڑا طویل ہے، اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ فکر ہمیں نصیب فرمائے کہ جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں تو ہم اطمینان قلبی کے ساتھ دنیا سے جا رہے ہوں کہ الحمدللہ کہ میں دنیا سے تو جا رہا ہوں، میری اولاد صالح ہے، نیک ہے، دین پر چلنے والی ہے اور قرآن کے احکامات کو اپنی زندگی میں لانے والی ہے۔ ایسی اولاد میں دنیا سے چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ چیز اپنے اندر پیدا کیجئے۔